محمود خان اچکزئی کی طاقتوروں کو للکار، تم پاکستان کے سب سے بڑے غدار ہو، تم 70 سال سے پاکستان کھا رہے ہو۔ آئیے ان کی بات سنتے ہیں پھر اس کے بات کریں گے۔ بنگال، انہوں نے قومی سوال کو ووٹ کیا، نیشنل کوشچن کو۔ سندھ اور پنجاب نے اقتصادی سوال کو ووٹ کیا، روٹی کپڑا مکان کو۔ اگر آپ میں عقل ہوتی، اگر آپ کچھ فہم رکھتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 70 کے انتخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے حل طلب سوال کون سے ہیں۔ ایک نیشنل سوال تھا اور ایک اقتصادی سوال تھا، روٹی کپڑے مکان کا۔ آپ نے چڑھائی کر دی بنگال پہ، آپ نے بنگال پہ شیخ مجیب کے جو بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھا، سائیکل کے بیٹھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کرتا تھا، جب اس نے قومی آبادی، قومی برابری کی بات کی، آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے ملک توڑ دیا۔ وقت توڑا ہے، میں اٹھی پٹی نہیں آنکتا، اختر جان نے ٹھیک کہا۔ اس الیکشن کو فوجی آرڈر کے تحت، فوجی وردی میں، ہم لوگوں کو گالیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں کو برا بلا کہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ میں آج تک نہ باجوہ سے ملا ہوں، نہ کسی اور بلا سے ملا ہوں، لوگ ملنے میں حرج نہیں ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، مجھے سردار شفیق نے بتایا، میں مخاطب ہوں چیف صاحب سے، جس طرح اختر جان نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا تھا، اس میں پی ٹی ایم کے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بابا جو گالیاں تم مجھے دو گے میں برا نہیں مانوں گا، جو گالیاں آپ فلانے کو دیں گے میں برا نہیں مانوں گا، لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں یہ ہمیں برا لگتا ہے اور برا لگنا بھی چاہیے۔ چیف صاحب، آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے ووٹ پہ، آرمی کی وردی پہ میجر کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر جنرل، آپ کو وردی کی لاج رکھنی ہے۔ بالکل اختر جان نے ٹھیک کہا، ان سے وردی نکلوا دو، بالکل they must be sacked out from the army، بالکل نکال دینا چاہیے آرمی سے، اور ان کے الیکشن ملٹری کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کے پاس کیسز جانی چاہیے۔ پیسے 70 ارب روپے، یہ معلومات سیاسی لوگوں کی ہیں، 70 ارب روپے بلوچستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں، 70 ارب روپے۔ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ وطن فروش، یہ اسمگلر، ان سے آپ جب 70 ارب روپے لیں گے، یہ پارلیمانوں میں جا کر یہ 70 ارب روپے پاکستان کی پیٹ سے نکالیں گے، تو تم غدار سے لے ہو یا ہم غدار ہیں؟ تم بیچتے ہو پاکستان لوگوں پہ۔ ہمارا مینڈیٹ اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں مت چھوڑو، ہمیں اپنی عوام ووٹ دے گی، یہ اختر جان کی ذمہ داری ہوگی، یہ مالک کی پارٹی کی ذمہ داری ہوگی، یہ ہم پہ کسی نے احسان نہیں کرنا۔ ہم پارلیمنٹ میں، صحیح کہا اختر جان نے، ہم پارلیمنٹ میں ان ساتھیوں کو، ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے جو پہلا ریزولوشن یہ لائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ریزولوشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا۔ اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ کا پہلا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول ہمیشہ کے لیے ختم۔ پارلیمنٹ اختر جان، یہ پارلیمنٹ، یہ کمزور پارلیمنٹ، ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے، آئینی طور پہ ہر گناہ کا علاج پارلیمنٹ کرتی ہے۔ ایوب خان کے 10 سالہ ماشاء اللہ کی بربادیوں کی گناہ پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن سے ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال کی قتل و قتال، بدماشیاں، رشوت، آئین کی بربادی پارلیمنٹ کے ایک ہی ریزولوشن سے ختم ہوئی۔ یہ پارلیمنٹ اس لیے وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ پنڈی میں
नेशनल आर्मी पार्टी जब इकट्ठी थी, जब उन पे पिंडी में खर साहब गवर्नर थे, जब उन पे फायरिंग हुई, उसका गुनाह भी पार्लियामेंट ने धोया। पार्लियामेंट वो इसलिए रखते हैं कि अपनी तमाम, हम एक ऐसी पार्लियामेंट बनाएंगे, हम एक ऐसी पार्लियामेंट बनाना चाहें। आइन हमारे कारकुनों को पता है, तमाम दुनिया के पाकिस्तान के छोटे छोटे नौकरों से लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक सारे लोग हम हल्फ उठाते हैं कि हम आइन का दिफा करेंगे और आइन को छेड़ने वाले के खिलाफ हम खड़े होंगे। फौजी का आइन के मुतालिक हल्फ ये है कि मैं आइन पाकिस्तान के वो करूँगा, साथ खड़ा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूँगा। ये हर फौजी का आइन का हल्फ है। और अफसरजान ने ठीक कहा, जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो गद्दारी का मुर्तकिब है, उस पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए सब पे। आरोज से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं गरीब आदमी हूँ, अफसरजान मुझसे जवान है, मालिक पे बड़ा मुकरानी शरीफ आदमी है। आरोज से मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, बाबा आप हमारे वतन के रहने वाले हैं, आप हमारे वतन के रहने वाले हैं, हमने यहाँ रहना है, ये बलाएं दूर हो जाएंगी, हमने यहाँ जिंदगी गुजारनी होगी। उस दिन से डरें जब हम आपसे सोशल बाइकाट कर दें, आपको मुर्दाबाद कहे बिस्मिल्लाह करके। वो कमिश्नर साहब ने हिम्मत कर दी है, हमारे आरोज भी बिस्मिल्लाह करके अल्लाह अकबर कह के बस मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और कहने के भाई फलाना जगह बिल्कुल अख्तरजान जीता था, जहाँ जीता है वो बिल्कुल अख्तरजान जीता था, जहाँ मालिक जीता था वहाँ जीता था, जहाँ कोई ये बशे हजरा अगर ये जीता कि वो जीता, महमूद जीता, ये कह दो। अब हमारे बच्चे हैं, नहीं करोगे हम इन जाली बड़ाओं का मुकाबला कर सकते हैं। हम वोट की ताकत से, आवाम की ताकत से इनको इंशाअल्लाह रहमान सरेंडर होने पे मजबूर करेंगे। सरेंडर होने पे हम बड़े खतरनाक लोग हैं, ना बंदूक उठाएंगे, न डंडे उठाएंगे, न किसी बाप माँ बहन को गालियां देंगे, बस हमारा सर आपके डंडे बिस्मिल्लाह, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, आपके बंदूक गर्म हो जाएंगे, लेकिन वतन से मोहब्बत का बलोच पश्तून तराना हजारा भी हमारे वतन का हिस्सा है। ये आपके कानों में अख्तरजान के मुंह से 2 दफा निकला फरिश्ते बड़े मुकद्दस होते हैं। ये जिन्नात के बच्चे, इनके खिलाफ हमने बस यासीन पढ़ना है, सूरह रहमान पढ़ना है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अल-शम्स वल कमर बिहुस्बानिन वल नज्म वश-शजर वस-सिलाम वस-समा रफ़अहा वज़ल मीज़ान। हमने आयतें पढ़ के इनको भगाना है और यहाँ अपने वतन पे अपनी आज़ादी का, शादी का झंडा लहराना।